کو اہم اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے، تہران سمیت متعدد شہروں میں دھماکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر 8 منٹ کی ویڈیو میں تصدیق کی ہے کہ ایران پر حملے میں امریکہ بھی شامل تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں اہم جنگی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ویڈیو میں امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ پیش کیا کہ جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ امریکی افواج نے ایران میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں انجام دینا شروع کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے تہران سمیت ملک کے کئی شہروں میں دھماکوں کی تصدیق کی ہے اور ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق ایران کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق تہران کے علاوہ کرمانشاہ، قم، لرستان، کرج اور تبریز ان شہروں میں شامل ہیں جہاں دھماکے سنے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہم اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں جو تباہ کن ہے۔ ایرانی عہدیدار، امریکہ اور اسرائیل کی اچانک حملے کے بعد ایران نے بھی جوابی حملے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب کے لیے تیاری کر رہا ہے اور جوابی کارروائیاں انتہائی تباہ کن ہوں گی۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے ہیں۔ تہران میں مختلف مقامات پر موبائل فون سروس بھی متاثر ہو چکی ہے جبکہ 3 مقامات سے دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیلی اور ایران کی جانب سے اپنے فضائی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے پیر سید جیون حسین شاہ اور پیر سید اخیر حسین شاہ 23 مارچ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پیر سید رفاقت حسین شاہ کے سجادہ نشین پیر سید جیون حسین شاہ اور پیر سید اخیر حسین شاہ حجاز مقدس کے لیے 23 مارچ کو روانہ ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر بانی اور مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ صحافتی، سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ 23 مارچ کو مریدین کی بڑی تعداد ایئرپورٹ پہنچے گی۔ رمضان المبارک میں دسترخوان کی سیکیورٹی ڈیوٹی الرٹ۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کا ڈویژن میں لگنے والے رمضان المبارک میں دسترخوان کا دورہ۔ کینٹ ڈویژن میں عوام کی سہولت کے لیے دسترخوان لگائے گئے ہیں۔ دسترخوان کی سیکیورٹی اور ڈیوٹی کو انہوں نے خود چیک کیا۔ دسترخوان میں آنے والے شہریوں کے ساتھ نرم رویے سے پیش آیا جائے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا، دوران ڈیوٹی تمام افسران اور اہلکاران شہریوں کو سر، میڈم اور جناب کہہ کر مخاطب کریں۔ داخلے سے پہلے واک تھرو گیٹس، بیریئرز، کیمرے، میٹل ڈیٹیکٹر کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں نے دسترخوان کی سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ اسپیشل رپورٹر حافظ آباد قمر بھٹی کے مطابق شہر میں دودھ دہی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ملنا ناممکن ہونے لگا۔ دہی 180 کلو سرکاری ریٹ کے بجائے 220 سے 250 روپے کلو، جبکہ دودھ 170 روپے فی لیٹر کے بجائے 200 سے 220 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ پیورا فورس جو کہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء کی فروخت یقینی بنانے کے لیے تھی، وہ سرکاری فیول اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے مزے لوٹ رہی ہے۔ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ پرائس مجسٹریٹس کے کلاس 4 کے ملازمین بطور مجسٹریٹس چلان کرتے ہیں۔ پیورا فورس بننے پر عوام کو لگا کہ شاید حقیقی معنوں میں تبدیلی آئے گی، مگر تاحال کچھ بھی نہیں ہوا۔ نظر ثانی کی درخواست ہے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے سحری نماز فجر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی کینٹ نے دوران وزٹ مساجد کی سیکیورٹی پر مامور جوانوں کو چیک الرٹ اور بریف کیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز جوانوں کے ہمراہ فیلڈ میں موجود تھے۔ مساجد میں آنے والے تمام نمازیوں کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ پارکنگ کو مساجد سے دور مناسب فاصلے پر قائم کیا گیا ہے۔ نمازی حضرات مشکوک شخص یا لاوارث سامان کی فوری طور پر اطلاع دیں۔ تمام مساجد کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا کہ سحر و افطار سمیت تمام نمازوں کے اوقات میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ کینال روڈ اور جیل روڈ پر سنیچنگ کی وارداتیں کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ ایس ایچ او ریس کورس کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی میں ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم سی سی ٹی وی کیمرے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کیا گیا۔ چند روز قبل ملزم جیل روڈ سے شہری کا موبائل فون چھین کر فرار ہوا۔ ریکارڈ یافتہ ملزم پر 25 سے زائد چوری اور ڈکیتی کے مقدمات درج ہیں۔ ملزم کے قبضہ سے چوری شدہ موبائل فون، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ ملزم شہزاد خان کو مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی نے کہا، سنیچنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔
لاہور پولیس کی جانب سے شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہید شاہ نواز اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی برسی کے موقع پر پولیس گارڈ نے شہید کی قبر پر حاضری دی۔ لاہور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی اور فاتح خوانی کی۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر شاہ نواز 1993 کو تھانہ فیکٹری ایریا میں تعینات تھے۔ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کے لیے پنجاب یونیورسٹی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ ملزمان کی فائرنگ سے آپ نے جامع شہادت نوش کیا۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں شہید کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے شہداء محکمہ پولیس کا مان ہے۔ پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ محکمہ پولیس شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ شہداء کے ورثاء کو گھروں کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکالرشپس اور ملازمتوں کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ ڈیفنس سی کے علاقہ میں سوتیلے باپ کی 18 سالہ بیٹی سے زیادتی کی کوشش کرنے کا معاملہ۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ایس ایچ او ڈیفنس سی رضا عباس کا پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری رسپانس درندہ سوتیلہ باپ ملزم شریف گرفتار، حوالات میں بند کر دیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا، خواتین اور بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خوشاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ناصر کبیر کے مطابق دائیوال نیوز کی 8ویں سالگرہ کامیابیوں کا سفر تسلسل سے جاری ہے۔ رمضان المبارک کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب سادگی کے ساتھ پروقار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے میزبان اور دائیوال نیوز کے اینکر پرسن شریف بھٹو کی عوامی اور سماجی خدمات کو سراہا گیا۔ مقررین نے کہا کہ شریف بھٹو نے نہایت محنت، لگن اور خلوص کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو پروان چڑھایا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ دائیوال نیوز آج مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کامیابی سے چلایا جا رہا ہے۔ شریف بھٹو نہ صرف صحافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلکہ عوامی اور فلاحی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی میں عمر خان گردیزی، نائب صدر عوامی نیشنل پارٹی پنجاب، صبا گل، شازیہ کوثر، چیئرپرسن اتحاد ویلفیئر خوشاب، قاری عمر خان انور، راجہ سرمد حسنین جنجوا، نمائندہ 7 نیوز خوشاب، علی ملک ایم نیوز خوشاب، اسد کاظمی این پی نیوز خوشاب، ملک خورشید احمد چیئرمین لا اینڈ جرنلسٹ گروپ، شفقت ریاض چاچڑ وائس چیئرمین لا اینڈ جرنلسٹ گروپ شامل تھے۔ پروگرام کی میزبانی پرویز احمد پرویز نے انجام دی۔ تقریب کے خطاب میں مقررین نے دائیوال نیوز کی 8 سال کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کا تھانہ سرور روڈ کا سرپرائز وزٹ۔ انہوں نے ایس ایچ او سرور روڈ محمد نصر کے ہمراہ تھانے کا وزٹ کیا۔ ایس ایچ او سرور روڈ محمد نصر نے انہیں تھانے کے بارے میں بریف کیا۔ تھانے میں سیپس پروٹوکول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایات کی گئیں۔ سیپس کی جدید سہولیات سے عوام کو مستفید کریں۔ سیکیورٹی کے پیش نظر تھانے میں آنے والی عوام کو چیکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ شفقت اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے سر، میڈم یا جناب کہہ کر مخاطب کریں۔ 15 کال پر فوری رسپانس کریں۔ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھانے اور حوالات کی صفائی، زیر حراست ملزمان کی حفاظت اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا، غیر قانونی زیر حراست ملزمان پر تشدد، نجی ٹارچر سیل جیسے اقدامات ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ سہولت آفیسر اور گائیڈ کانسٹیبل تھانے میں آنے والے عوام کی رہنمائی کریں۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے مزید کہا، روایتی پولیسنگ سے ہٹ کر جدید اور سمارٹ پولیسنگ کو فروغ دیں گے۔